باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات صلوات ایسی پڑھو جیسے بادشاہ علی کا نام سن کے پڑھنی چاہیے. والصلاة والسلام على محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ على اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى یوم الدین وبعد یوم الدین. صلوات اول سے آخر تک مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں. سب سے پہلے تمام حاضرین محفل کی، بانیان محفل کی، منتظمین و معاونین محفل کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں آباد وہ خوش نصیب اور خوشبخت احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں آنکھ کھولتے ہی اس بات کا بھرپور یقین ہو گیا تھا کہ کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے کائنات کے جو ابھی تک شریک نہیں ہو سکے یا جو دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں میری طرف توجہ، کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے ہم تمام کی آنکھیں خاک شفا اور دل غدیر کی مٹی سے بنائے ہیں. اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے، اور جو مالک کے عزت دار مہمان بارگاہ کی دہلیز کے باہر بغیر کسی کام اور مقصد کے کھڑے ہیں، انہیں بارگاہ کے اس فرش محفل تک کھینچ لانے کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند صلوات ضرور پڑھے جتنی صلوات کی طاقت اسے شعبان کی خوشیوں نے عطا فرمائی ہے. اجازت ہے جی میں نوکری کا آغاز کروں. مالک آپ کو سلامت رکھیں، سدا آباد رہیے، ہر دکھ تکلیف پریشانی سے محفوظ رہیے. ہر سانس کے ساتھ یہی دعا ہے حسین کے ماتمی کی آنکھ سے نکلنے والے ہر آنسو پہ کربلا کا نام لکھا ہو. اپنی کسی تکلیف پریشانی سے حسین کے عزادار کو رونا نہ پڑے. 4 مصرے پڑھتا ہوں، آپ وہ سن لیں گے تو مجھے تھوڑا آسانی سے اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے کس ڈائریکشن میں کس رفتار سے سفر شروع کرنا ہے. شعبان کا مہینہ ہے، جشن سعید ہے. کافی سارے، میں چونکہ اس بارگاہ میں اس ممبر پہ پہلی مرتبہ آپ کے چہروں کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں. کافی سارے دوست میرے لیے نئے ہیں، کافی ساروں کے لیے میں نیا ہوں گا، لیکن مجھے بالکل بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہے، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اس فرش پہ بیٹھنے والے ہر ماتمی کے ساتھ میرا علی ولی اللہ کا وہ رشتہ ہے جو مجھے اپنے خون کے رشتے سے زیادہ عزیز ہے. آپ جی ہیں، باقی رشتہ داریاں، برادریاں، پھیڑداریاں، شہرداریاں تو اس بارگاہ کے باہر ہیں. اس چوکھٹ کے اندر ایک ہی رشتہ ہے، یا علی مددگار. وہ یقیناً میرا آپ میں سے ہر کسی کے ساتھ ہے. چوتھے مصرے پہ تو میں اتنا یقین رکھتا ہوں، جو میں نے بات شروع کی ہے، کہ میں اگر کسی بادشاہ کے ماتمی کی قبر پہ جا کے بھی پڑھوں گا تو مجھے قبر کی مٹی سے بھی داد آ جائے گی. تو اس میں جیتے بندے کا تو کوئی کمال نہ ہوا. آپ کا کمال تب ہے اگر آپ اگلی بات کو محسوس کریں اور مجھے دعا کریں. داد نہ دیجیے گا، محسوس ضرور کیجیے گا. شعبان کا مہینہ ہے، شعبان کا، مجھے دیکھنا چلتا ہے، شعبان کا مہینہ ہے، جشن سعید ہے. وجہ بندوں سے پہلے عرش پہ اللہ کی عید ہے. سبحان
شعبان کا مہینہ ہے، جشن سعید ہے۔ شعبان، یہ محنت کر رہا ہوں چوتھا مصرع پڑھنے سے پہلے، داد مجھے دل کرے تو دینی ہے، دل کرے تو بالکل نہیں دینی، لیکن مجھے غصے سے پریشان ہو کے ماتھے پہ بل ڈال کے کوئی نہ دیکھے، میں بڑی جلدی شک کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں۔ شعبان کا مہینہ ہے، کسی شے کا ہونا جھنگ والوں کسی دوسری شے کے نہ ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ اس وقت رات ہے تو مطلب دن نہیں ہے، گرمی ہے تو مطلب سردی نہیں ہے، خوشی ہے تو مطلب غم نہیں ہے۔ صبح دن نکل آئے گا تو رات نہیں رہے گی، 2 مہینے پہلے سردی تھی تو مطلب گرمی نہیں تھی، پھر گرمی اور آئے گی تو سردی ختم ہو جائے گی۔ کسی شے کا ہونا کسی دوسری شے کے نہ ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ میں مان ہی نہیں سکتا بندہ گھر سے طے کر کے میں آل محمد کی خوشی میں جا رہا ہوں، چوتھا مصرع سن کے داد تو دور کی بات ہے مسکرا بھی نہ سکے، پھر وہ ذہنی طور پہ حاضر نہیں ہے۔ شعبان کا مہینہ ہے، جشن سعید ہے، بندوں سے پہلے عرش پہ اللہ کی عید ہے۔ آواز آ رہی ہے یہ قبر رسول سے، کیا جو شخص آج خوش نہ ہو پکا یزید ہے۔ جو خوش ہے وہ بولے حیدری۔ سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ بھائی، کیا بات ہے، میں قربان ہوں، میں بسم اللہ کروں، مالک سلامت رکھے۔ شعبان کا مہینہ ہے، جشن سعید ہے، بندوں سے پہلے عرش پہ اللہ کی عید ہے۔ آواز آ رہی ہے یہ قبر رسول سے، جو شخص آج خوش نہ ہو۔ یہ تو صرف مجھے ماہ شعبان کی فضیلت کیا کرے کوئی بیان، ماہ شعبان کی فضیلت کیا کرے کوئی بیان۔ نور کا ایک سلسلہ ہے خانہ عمران میں، آ گئے عباس قاسم زینب و اکبر حسین، آ گئے عباس قاسم زینب و اکبر حسین، ہو گئی تیار پوری کربلا شعبان میں۔ واہ، ہو گئی تیار پوری کربلا۔ میں پھر کچھ اور شروع کرنے لگا تھا جی، یکم شعبان سے شروع کرتا ہوں اور 10 شعبان تک آتے ہیں۔ میرے بعد غالباً نالین بخاری صاحب خطاب فرمائیں گے، ابھی وہ شاید تشریف نہیں لائے، آ گئے نہیں آئے، پہنچ جائیں گے، بس ٹھیک ہے۔ جب تک وہ نہیں آتے تب تک آپ کے پاس میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ یکم شعبان سے شروع کرتے ہیں، اور ہم ایسی زرخیز قوم ہیں کہ میں نہیں بتاؤں گا کہ اس تاریخ کی مناسبت کی خصوصیت کیا ہے، اس تاریخ کو کیا ہوا تھا۔ یہ جو بچے بیٹھے ہیں انہیں بھی پتہ ہے، تو جن کی داڑیاں سفید ہوگی اسی فرش پہ ڈیوٹی مولا کی کرتے کرتے، ان کو بتاؤں تو پھر توہین بھی ہوگی، وقت بھی ضائع ہوگا، دونوں کام نہیں کرتے۔ بزرگوں کی عزت کا معیار قائم رکھتے ہیں، وقت بھی بچاتے ہیں، اتنی دیر میں بات کریں گے۔ یکم شعبان سے شروع کر رہا ہوں، جہاں تک آپ سنتے ہیں پہلا مصرع ہے، آپ وصول کریں یکم شعبان ذہن میں رکھ کے۔ نہ دکھنے والے کا پہلا سراغ زینب ہے۔ بھائی جھنگ اتنی زرخیز کرتی ہے عزاداری کے حوالے سے، جو بندہ نہیں بول سکا وہ مجھے بتا دے کہ یہاں تجھے اس مصرے کی داد نہیں ملنی تھی، فلاں جگہ جا، اس بارگاہ جا، اتنے تک سونی داد لگ جائے گی، دوسرے شہر چلا جاتے ہیں سونی داد لگ جائے گی۔ جھنگ سے آگے جھنگ میں میرا خیال ہے اتنی سننے والوں کی تعداد نہیں جتنے جھنگ نے ذاکر پیدا کیے ہیں، تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری بات کوئی ضائع ہوگی۔ میں اپنی مالکین کی جھنگ والوں کی عزت پڑھ رہا ہوں، ہر بندے کو اجازت دے رہا ہوں، جتنی بڑی بڑی شخصیات آپ کے ذہن میں آتی ہے انہیں کھڑا کرو۔ اگر میری مالکین کے علاوہ کسی اور کے حصے یہ عزت آئی ہو، نہ خود بولنا ہے نہ ساتھ والے کو بولنے دینا ہے، جس کا ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ رب کے تھلے کر دینا ہے، داد علی گل ہی نہیں۔ اگر میری بیوی کے علاوہ کوئی اس عزت میں شریک نہ ہو تو پھر جو نہ بولے وہ تو 302 تسی کرنا اس میں قتل ہی کر دیتا ہے۔ نہ دکھنے والے کا پہلا سراغ زینب ہے، خطابتوں کے شہر کا چراغ زینب ہے، کیا ہے 5 اماموں نے مشورہ اس سے تو طے ہوا نا خدا کا دماغ زینب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ جس تک میری بیوی کی عزت گئی ادھر سے بھی حیدری۔ آپ جی سبحان اللہ،
سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بسم اللہ کروں تو مالک آپ کو سلامت رکھے. میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ ہوا پڑا جی. نہ دکھنے والے یہ رپیٹ نہیں کرتے. آگے نہ چلوں تاکہ جو بول رہے ہیں ان کا ٹائم نہ ضائع ہو, جو نہیں بول رہے ان تک طاقت ذرا جلدی چلی جائے. اختیار پڑھنے لگوں میں اپنی مالکن کا. لوگ بڑے بڑے جھوم جھوم کے داڑیاں لہرا لہرا کے اسی فلاں نو مندے ہیں, اسی فلاں پیر دے نوکر ہیں, اسی فلاں سردار دے غلام ہیں. میں علی کی بیٹی کی قدرت پڑھوں, بندہ نہ بولے پھر میرا آیا تو برباد ہو گیا. کون ہے میری شہزادی؟ ہاتھ میں کڑیاں بھی ہے اور عمر پہ قبضہ بھی ہے. مجھے مجبور آل محمد نہیں آتے. آپ کے ذوق کی نظر ہے. ہاتھ میں کڑیاں بھی ہیں بھئی, ہاتھ میں کڑیاں بھی ہیں اور عمر پہ قبضہ بھی ہے. ہاتھ میں اختیار دیکھنا میری بیوی کا, ہاتھ میں کڑیاں بھی ہیں اور عمر پہ قبضہ بھی ہے. پیاس کی شدت بھی ہے اور مطمئن لہجہ بھی ہے. عالم امکان میں زینب کا دیکھا ہے کمال. کیا سر پہ چادر بھی نہیں ہے, ثانی زہرا بھی ہے. سبحان اللہ. آپ کی نسلوں کو مولا سلامت رکھے. نہیں 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 نہیں, نعرہ بکھر گیا ہے. عالم امکان میں زینب کا دیکھا ہے کمال. سر پہ چادر بھی نہیں ہے, ثانی زہرا بھی. میری بی بی کی عزت چادر کی وجہ سے نہیں ہے. چادر کی عزت اس لیے ہے کہ علی کی بیٹی نے اسے خود سے منسوب کیا ہے. جملہ انتہائی حضور انتہائی غیر جشنی جملہ ہے, لیکن جملے سے مجھے پیار اتنا ہے کہ میرا دل کرتا میں اپنے سینے پہ لکھوا لوں. کربلا میں جھنگ. کوئی ایک بندہ تو ہوگا جو کہے گا یار یہ گل تو میرے اتھے سی, انہوں کی نے دسی ہے. وہ ایک بندہ بولے میں سمجھوں گا سارا جھنگ کی دعا کر رہی ہے. کربلا میں علی کی بیٹی کی چادر لٹی ہے, پردہ نہیں لٹا. میں نے شاید کوئی بات کی ہے, میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ انتہائی جھنگ کے جشن کے مزاج کا جملہ نہیں ہے, لیکن مجھے جملہ بڑا پیارا. چادر گئی ہے, پردہ نہیں گیا. چادر گئی ہے, معیار اور منصب بولو نہیں گیا. دشمن کی کوشش چادر نہیں تھی, دشمن کی کوشش منصب تھا. منصب نہیں لے سکا, اختیار نہیں لے سکا. نہیں بولیں گے جھنگ والے تو میں ایک بات اور کروں گا. 11 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان سے علی کی علی بیٹی اللہ اور حسین بچانے کے لیے نکلی. بندہ جو کہے نا جی یا علی علی. ساؤنڈ والے کہاں بیٹھے؟ ساؤنڈ والے بھیا تھوڑی سی آواز کھولنا. مالک آپ کو سلامت رکھے, بڑا لطف آ رہا ہے جی. ویری گڈ, اوکے ہو گیا. اللہ اور حسین بچانے کے لیے عالیہ نکلی. کربلا کی سرحد پہ کھڑے ہو کے سیدہ نے اپنا وجہ اللہ ہی چہرہ اٹھایا. جو بندہ کہے میں علی کی بیٹی کے ذکر میں نہیں بولتا, ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائے کہ میں نہیں بولتا. جن نہ بولے میں اپنی زبان لالا جی اجباڑ کیوں دی تلیت رکھ جاگا. لے تو رکھ, میرے تے کسے کم نہیں. وجہ اللہ ہی چہرہ اٹھایا. بی بی نے دیکھا حسین نو کے نیزہ پہ بالکل اپنے لشکر کے ساتھ ویسے سفر کر رہے ہیں جیسے کبھی سلیمان اپنے تخت پہ کرتے تھے. جسے سرکار سلیمان کے واقعات یاد ہے, بالکل جیسے سلیمان اپنے تخت پہ. پھر بھائی کے سر کو نہیں, پھر بی بی نے خاک کربلا پہ پڑے ہوئے بھائی کے 9 حصوں میں تقسیم بدن کی طرف دیکھا, اور بی بی نے عباس اور علی کا مشترکہ لہجہ اپنا کے بھائی کے سر سے نہیں, بھائی کے بھائی جو خاک کربلا پہ پڑے ہوئے بدن سے مخاطب ہو کے بی بی فرماتی ہے میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانے. یہ جھولی اٹھا کے مالک عباس, یہ میرے مالک کا پنجہ نہیں ہے, علم نہیں ہے, یہ میرے بادشاہ دا پیر ہے, یہ میرے مالک عباس کی کچہری ہے. بندہ بولے انشاءاللہ شام بی بی زیارت کے لیے بلائیں گے. اس سے بڑی تو حضور آج کے دن میں دعا ہو ہی کوئی نہیں سکتی. منظر رین میں ہے, خاک کربلا پہ بھائی کا بدن پڑا ہوا ہے,
دیکھیے گا بی بی کی بات کس حد تک سچ ہوئی ہے. جو بندہ نہ بولے گا میں سمجھوں گا شاید اس نے بی بی کی بات کی صداقت کو محسوس ہی نہیں کیا. میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانے. فرماتی میں شام میں لکھ کے آؤں گی کہ جفائیں ہاری ہے جیل جیتا. فرماتی بھیا یہ تیرے قاتل کو لگ رہا ہے وہ جنگ جیتا ہے کربلا کی. میں تب ہی آؤں گی کربلا جب یزید کہہ دے حسین جیتا. پیچھے والے بھائی اگر ہاتھ اٹھا دیں گے تو میں جیت لوں گا. حیدری میں تب ہی آؤں گی کربلا جب یزید کہہ دے حسین جیتا. میں بسم اللہ کروں. مالک آپ کو سلام. یزید کہہ دے حسین بولو. جس کے نزدیک جیتا ہے وہ تو بولے حسین جیتا. حسین تم اسے یکم شعبان ختم کرتے ہیں 3 پہ آتے ہیں. تم اسے اصحاب کی فہرست میں لکھتے رہے. ہر موضوع کو سننے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے, ایک سلیقہ ہوتا ہے, ایک پروٹوکول ہر موضوع کا الگ ہوتا ہے. بی بی کا موضوع میں سمجھتا ہوں چونکہ انتہائی مسائل کے حوالے سے تھا, داد اس کے باوجود بڑی خوبصورت ہو گئی. 3 شعبان شروع کر دی مولا سے. تم اسے اصحاب کی فہرست میں لکھتے رہے اور علی کے لال کا نبیوں میں ہم پلہ نہیں. تم اسے اصحاب کی فہرست میں لکھتے رہے. سبحان اللہ. آپ سے گزارش کروں گا جو جوان ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں, یا ٹیک چھوڑ دے ہوتے یا بولو ڈبل. بزرگ بغیر ٹیک کے تشریف فرما ہے, اتنا تو کریں نا جی. تم اسے مالک حسین کی ایک عزت پڑھنے لگو جھنگ والو. میں پڑھ کے چلا جاؤں پیچھے سے پرچہ کروا دینا, کوئی بہادری نہیں ہے. پرچہ وہ کرواتا ہے جو بات کا جواب نہیں دے سکتا. لاکھ غریب مسافر آدمی ہے, میں جاؤں اگلے چوک میں 10 بندے ڈنڈے لے کے میری گاڑی روک لیں, یہ کیڑی بہادری ہے اتنے ٹوکنا میں نے. یہ کیمرہ لگا ہوا ہے, یہ پورے جھنگ کے خاندانی چہرے میرے آگے بیٹھے ہوئے. دلیر ہوئی ہے جڑا میں ہوں ٹوکے کے غلط گل ہے, سچیاں دے ممبر تے جھوٹ نہیں بولنا. مولا حسین کی قسم ہے میں اس بندے کو کہوں گا آج کے بعد ذاکری نہیں کروں گا, تو نے میری بات غلط ثابت کر دی ہے. میری بات ٹھیک ہو تو جو نہ بولے پھر میں اسے جاتا ساتھ لے جاؤں گا. کیوں نہیں کر کے اس کے جب اسے اس قابل ہو جائے گا کہ حسین کے فضائل حضور سن سکے, پھر کہوں گا ہون مجلس میں کہ مجلس سنی ہوں تو اس قابل ہو گئے, پہلے نہیں تھا. تم اسے اصحاب کی فہرست میں لکھتے رہے, کافی غلط لیجیے گا. تم اسے اصحاب کی فہرست میں لکھتے رہے اور علی کے لال کا نبیوں میں ہم پلہ نہیں. سلام اللہ کر سالار ہے میرا حسین. کون؟ جس کی پوری فوج میں کوئی رضی اللہ نہیں. صدقے جاؤں, صدقے جاؤں, صدقے حیدری. کوئی آپ جتنے دفعہ حکم فرمائے ہوگا تم اسے اصحاب کی فہرست میں لکھتے رہے اور علی کے لال کا نبیوں میں ہم پلہ نہیں. وہ سلام اللہ گر سالار ہے میرا حسین, جس کی پوری فوج میں کوئی رضی اللہ نہیں. داد نہ دینا یار, مجھے چہروں پہ مسکراہٹ تو بھائی جان اتنا میرا حق بنتا ہے میں مانگی سکتا ہوں نا, اگر میری بات پہنچے. اس سے آگے بھی جنگ والوں کوئی کریمی ہے جو حسین بادشاہ نے کریمی کا معیار کربلا میں دکھایا, اس کو کہ گل ہی کوئی نہیں. کتنا بڑا کریم ہے حسین, جس کے لشکر میں عباس بھی علیہ السلام ہے, جون بھی علیہ السلام ہے. آئے ہائے صدقے جاؤں, جس کے لشکر میں اکبر بھی علیہ السلام ہے, حبیب بھی علیہ السلام ہے, جو گھر سے آئے تھے وہ بھی علیہ السلام ہے, جو ہور لمحوں کے لیے آیا تھا وہ بھی علیہ السلام. کوئی رضی اللہ نہیں, جس کی پوری فوج کوئی. مصلحت پسندی کا شکار میں ہونے والا نہیں. کسی کو تو سمجھ آیا ہوگا میں نے کیا کہا ہے. جیو جا مجمع ویکھیا وہ جی تقریر کر دیتی. ہو رہا نہیں ہو رہا,
وہی پڑھنا ہے جو لے آئے، بالکل ایک سٹیپ بھی نیچے نہیں آنا عقیدے سے۔ اعلان زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا، میں پڑھ کے جاؤں گا تو دور کو 4 بندے بانیان کو کہیں گے اج تو بعد ہور جڑا مرضی آ جائے اے ادھر دا رخ نہ کرے، یہی ہوگا جی زیادہ سے زیادہ حضور، اور کیا ہوگا؟ یا پھر یہ ہوگا کہ ہور کو پڑھے تو بھاوے نہ پڑھے تھوڑا پتر ضرور پڑھے۔ یہ مجھے ان 4 لسٹوں میں فائنل ہو جائے گا جی۔ اعلان کر رہا ہے یہ رومال فاطمہ، بی بی کے رومال کی بات کر رہا ہوں، اعلان کر رہا ہے یہ رومال فاطمہ۔ کیا اعلان کر رہا ہے؟ اشکوں سے بڑھ کے حشر میں نایاب کچھ نہیں۔ سچی میں نے کہا داد نہیں دینی، بے شک ہاتھ نہیں باندھنے، ہمارے تو بزرگ مولا کی قسم قبروں میں چلے گئے ہیں صرف ہاتھ یہاں سے یہاں کروانے کے چکر میں۔ مسکرانا، چہرے پہ مسکراہٹ۔ اعلان کر رہا ہے یہ رومال فاطمہ، اعلان کر رہا ہے، یہ بھی فارمیلٹی پوری کر ہی لی ہے۔ کچھ بندوں کے دن میں تو اس اینج تک کیتا ہی نہیں، یہ کیڑی گل چیز ہو رہے ہوں وہ بھی کر لیا ہے۔ اعلان کر رہا ہے، مجھے پڑھنے کے بعد 10 منٹ بیٹھو بھی پڑھا تو میں بیٹھ جاؤں گا لیکن میری بات غلط ہو تو۔ اعلان کر رہا ہے یہ رومال فاطمہ اشکوں سے بڑھ کے حشر میں نایاب کچھ نہیں۔ ہر ماتمی کے پاؤں کے چھالوں کے سامنے منکر تیری جبین کے محراب کچھ نہیں۔ جسے ماں نے حسین کا ماتمی مانگا بول حیدری۔ آپ جتنی دفعہ میری جان حکم کریں بھائی کیا بات ہے، اللہ کرے یہ ہاتھ ماتمی کا صدا بلندی ہے۔ حیدری اعلان کر رہا ہے یہ رومال فاطمہ، اعلان کر رہا ہے یہ رومال فاطمہ اشکوں سے بڑھ کے حشر میں نایاب کچھ نہیں۔ ہر ماتمی کے پاؤں کے چھالوں کے سامنے منکر تیری جبین کے محراب ککھ کنڈا نہیں۔ توڑیے خیر، لوگوں کو ہم سے ایک بڑی تکلیف ہے اور وہی تکلیف ہے، اس کے علاوہ نہ ہماری کسی سے کوئی پیسوں کی جنگ ہے، نہ کوئی پراپرٹی کی لڑائی ہے، نہ کوئی بزنس کا رولا ہے۔ کیا ہے یہ پشاور میں بلاسٹ ہوئی، سے پہلے بھی علی رضا شاہ جی مالک عزت وقت میں اضافہ فرمائے، انتہا سے زیادہ شریف سید ہے۔ ہر 50 سال میں ایک علی رضا شاہ آتا رہے نا، ذاکرین و خیرین ہے، انتہا سے زیادہ شریف، مالک صدا سلامت رکھے۔ میں کیا گزارش کر رہا ہوں کہ پشاور میں بلاسٹ ہوا ہے، کہاں پہ بلاسٹ ہوا ہے پشاور میں؟ مسجد میں۔ 2-3 سوال پوچھوں گی، پوچھوں گی کہاں بلاسٹ ہوا ہے پشاور میں؟ مسجد میں۔ وہ جو نمازی تھے وہ کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے؟ شیعہ مسلک سے۔ انہیں مارا کس حالت میں گیا ہے؟ نماز کی حالت میں۔ ایک تھے وہ شیعہ، دوسرے مسجد میں تھے، تیسرے نماز پڑھ رہے تھے، اور جس نے انہیں مارا ہے، شہید کیا ہے، اس کے دل میں ان کی اتنی بھیجن نفرت شدید تھی کہ اس نے انہیں مارنے کے چکر میں اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کی۔ پہلے اس نے خود کو اڑایا، بعد میں اس کے بلاسٹ ہونے کی وجہ سے حضور ڈھیر سارے نمازی جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ کیوں مارا بھائی؟ انہاں مار دیو اے علی ولی اللہ پڑھ دینا، یہی وجہ ہے۔ ایسے ہی انہاں مار دیو اے 24 گھنٹے یا حسین کر دیں، یہی وجہ ہے۔ انہاں مار دیو اے ہر سال علادن محمد دھی سچی ہے۔ اور کیا جرم ہے بھائی؟ ہم نے کوئی ڈکیتی کی ہے، ہم نے کسی کے بندے مارے ہیں، ہم نے کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہے، ہم نے کسی کی گاڑی روک لی ہے، کیا کیا ہے نا؟ مار دیو علی نو مندر، مار دیو حسین نو مندر، مار دیو اے آل محمد نو مندر، مار دیو اے محمد دین نو سچا دین، ان کو مار دو، ان کو حسین چھڑوا دو۔ اور بابا ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم سے حسین نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ یہ کو پہلا بلاسٹ نہیں، یہ کو پہلی دفعہ جنازے نہیں اٹھائے، ہم نے ایک رات میں 200 جنازہ اٹھائے، حسین نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا حسین سے تعلق کتنا مضبوط ہے۔ میں تو ہر جگہ یہ کہتا تھک گیا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، تو ناک چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے، تو بولتا ہوں تو اللہ مزید رکھتا ہے۔
شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا جو اسی عقیدے پہ ہے حیدری. مالک آپ کو سلامت رکھے. ہم تو حسین کے مقابلے سلامت رکھے. وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید. میری بیوی آپ کو عزت عطا فرمائے. بابا جی ہم تو حسین کے مقابلے میں آئے ہوئے ابا جی برداشت نہیں کرتے، جبکہ ابا جی کی عزت کرنا واجب ہے. مالک آپ کو سلامت صدا آباد رہی. آنکھوں سے گوا چشمہ زمزم نہیں دیکھا. اچھا یہ شابر والے بات. جی بسم اللہ بسم اللہ. آنکھوں سے گوا چشمہ زمزم نہیں دیکھا، دریائے غم شام تلاطم نہیں دیکھا. بارود کے شعلوں سے ڈراتے ہو لینو، بارود کے شعلوں سے ڈراتے ہو لینو. اندھے ہو کبھی آگ میں ماتم نہیں. بارود کے شعلوں سے ڈراتے ہو لینو، یا علی علی. اندھے ہو کبھی آگ پہ ماتم نہیں دیکھا. میں ایک گھنٹہ بھی حضور پڑھوں، میرا سارا پڑھا ہوا حضور کو لپیٹ کے اس کونے میں رکھے. میں نے ایک رتی برابر ارمان نہیں. کوئی تو ہوگا جو میرے یہ 4 مصرے باہر لے کے جائے گا، جہاں کہیں اسے حسین اور حسینیت کا کوئی دشمن نظر آئے گا اس تک یہ بات پہنچائے گا. ساڈا ویر ساڈا پتر ماتمی اللہ جوڑے بردار گل کر گئے. اس وقت سے ڈرنا تب یزیدیت ہے. آپ کی بات کے جواب میں شاید میں 10-15 منٹ بعد بات کرتا. ایک میں نے موضوع بدل دیا، یزیدیت ہے جس سے بچ کے علم دیکھنے. پھر مجھے علم دیکھو ایک دفعہ، دیکھو سارے مل کے دیکھ لیے. اور میں دیکھو یزیدیت ہے جس سے برسر پیکار باقی ہے، وہ خود باقی، علم باقی ہے اور دستار باقی ہے. حسین ابن علی کی لاڈلی بیٹی سکینہ نے ابھی تو مشق دی ہے نا، ابھی تلوار باقی ہے. سکے اس وقت سے چلو جب سکینہ غازی کو تلوار دے گی. حیدری سلامت رہی. حسین ابن علی کی لاڈلی بیٹی سکینہ نے، میں بسم اللہ مالک صاحب. حسین ابن علی کی لاڈلی بیٹی سکینہ نے ابھی تو مشق دی ہے نا، ابھی تلوار باقی ہے. ایک 4 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں، سامنے نہیں لکھے ہوئے. اللہ کرے کو لفظ دائیں بائیں نہ ہو جائے. دور اتنا جدید آ گیا کہ شاعر جو ہے نا ممبر سے مصرے پڑھ رہا ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کبھی مجمع میں بیٹھ کے یا کبھی کیمرے کے ذریعے گھر بیٹھ کے وہ یہ نہیں ویکھتے پہ گل کی پھر کرتا ہے. وہ تو مصرے کی تختی شروع کر دینا. یہاں سے بے وزن ہو رہا ہے، یہاں سے قافیہ ٹھیک نہیں ہے. انشاءاللہ مصرع میرے منہ ٹھیک نکل جائے. باہر داد نہ دیا جائے، صرف بعد میں تو کلپ. آپ کے بھی بڑے بڑے شاعر واقف ہیں، کسی ایک کو کہیے گا ذرا مصرع وزن میں کہہ کے دکھائے. میں لا الہ کی میں پوری شیعہ قوم کی طرف سے کہہ رہا ہوں، میں لا الہ کی مقتل میں دے رہا ہوں صدا. میں لا الہ کی، سوال ہے لڑائی نہیں جھگڑا نہیں، سوال تو کوئی بھی کسی پہ بھی کر سکتا ہے. میں لا الہ کی مقتل میں دے رہا ہوں صدا. تو مسجدوں کو لہو سے بھرے تو پھر مسلم. میں لا الہ کی، میں نے اتنی داد کی توقع نہیں کی تھی اور تو سامہ بیٹا سنے تو ہم اگلے مصرے تدادی تھے آوے. میں لا الہ کی مقتل میں دے رہا ہوں صدا. میں کم از کم وہ جو شہدائے پشاور ہیں ان کی زبان بن کے ان کے ہر قاتل اور قاتل کے ساتھ سوچ کی ہم آہنگی رکھنے والے سے کہہ رہا ہوں، میں لا الہ کی مقتل میں دے رہا ہوں صدا. تو مسجدوں کو لہو سے بھرے تو پھر مسلم. میں اس کے سجدے میں مارا گیا تو کافر ہوں. تو مسجدوں میں دھماکے کرے تو پھر مسلم. ایک ایڑا اسلام ہے جڑا اللہ دے خارج بلاس کر دے. حیدری کمال ہو گئی. حسین ابن علی کی لاڈلی بیٹی سکینہ نے
ابھی تو مشق دی ہے نا، ابھی تلوار باقی ہے. 4 مصرے اور پڑھیں. اچھا جنہ بسم اللہ نہیں آکھیا نا ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ بسم اللہ کو اردو میں یا علی مدد کہتے ہیں. میرے حساب سے تو پھر ان شیعہ سڈوان دا حق ہی کوئی نہیں جڑا جشن والے دیہڑے بھی یا علی آکھڑوں والا بیٹھا. سبحان اللہ. مالک آپ کو سلامت رکھیں. 3 شعبان مولا حسین بھی ہو گئے. 4 شعبان کی بات کریں. تخلیق کردگار کی، تخلیق کردگار کی ایک یہ بھی قسم ہے. مصرع نظر کر رہا ہوں. تخلیق کردگار کی ایک یہ بھی قسم ہے. کون سی؟ پیکر میں جو ڈھلا ہے وہ خالق کا اسم ہے. ہائے ہائے. تخلیق 2 کافی حضور میں نے آپ کی نظر کی ہیں جھنگ والوں. قسم ہے، قسم ہے، اسم ہے. تخلیق کردگار کی ایک یہ بھی 4 شعبان جشن سنا ہے نا جی مالک عباس کا سب نے. ہوا ہوگا یقیناً جھنگ میں، بے شمار جگہوں پہ ہوا ہوگا. بس آج 6 دن ہو گئے بادشاہ کی آمد کے جشن منائے ہوئے آپ تمام کو. کچھ نہ کچھ تو روشنی، کچھ نہ کچھ تو مزہ، لطف، ماحول اندر ہوگا جی 4 شعبان کا. بس جتنا ہے اتنی منداد دیو، میرے زور تے نہ دیکھا جی. تخلیق کردگار کی ایک یہ بھی قسم ہے. پیکر میں جو ڈھلا ہے وہ خالق کا اسم ہے. اس کو اٹھا کے ہاتھوں پہ قرار نے کہا کیا عباس ہی بطول کے سجدوں کا جسم ہے. صدقے جاؤ کربلوی صاحب حیدری. مجھے تو یاد ہی پایا. میں صدقے ہو جاؤں بھائی. کیا کمال میں یار. تخلیق کردگار کی ایک یہ بھی قسم ہے. پیکر میں جو ڈھلا ہے وہ خالق کا اسم ہے. اس کو اٹھا کے ہاتھوں پہ قرار نے کہا عباس ہی بطول کے. اگر حسین کی اماں کے سجدے جسم میں ڈھل جائیں تو عباس بنتا ہے. عباس ہی بطول کے. اب مصرے مجھے نا اندر سے بڑی شدید طاقت کے ساتھ کروٹ لے رہے. تو جے حضور میں مصرے ہون چھڑ دیتے نا تو ہو سکتا گڈی چ بہ کے مصرے میں چھڑ دیں. میں تو اپنے پتر نال زیادہ عزیز نے جی. میں تو نہیں افورڈ کرتا بھی مصر میں چھڑ جاؤں. جتنی زرخیز آپ کے ذہنوں کی فصل ہے بنتا ہی نہیں میں 1 منٹ بھی تشریح کروں تو پھر داد آئے. داد آئے تو پھر تو سے کوئی تیر نہ ماریا. اگر گل کھول کے ہی داد آئے اس تو بغیر بولو تو میں تو اگلے پورے سفر میں تو واہ واہ کھاں. 4 شعبان کو علی گھر میں، 4 شعبان کو علی گھر میں. جو نہیں دیکھے گا وہ مجھے قتل ہی کر دے گا. 4 شعبان کو علی گھر میں، 4 شعبان کو علی گھر میں، 4 شعبان کو علی گھر میں آئے جس کے نصیب سوتے ہیں. بولے یوسف سے حضرت شبیر کیا دیکھ لے بھائی ایسے ہوتے ہیں. نہیں یار بہت اچھی داد ہے لیکن جھنک کے معیار کی نہیں. حیدری بہت اچھی داد ہے لیکن جتنے تھوڑا معیار چلا گیا سی نا اس حساب کا میں لطف نہیں آیا. چلو میں ایک اور سوال کر رہا ہوں تھوڑے کو جواب ہویا تو میں دینا ورنہ میں دعا ضرور کرنا. جس کے نوکر ہوں آسماں والے. مجھے دیکھنا بھیا جس کے علم پاک دیکھا ہے پہلے بھی دکھایا پھر دیکھو ہر بندے کے گھر کی چھت پہ علم ہے. گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا ہوگا, رستے میں کسی بارگاہ کی چھت پہ دیکھا ہوگا, کوئی بڑا سا پینہ فلیکس دیکھا ہوگا, اس پہ علم کا نشان دیکھا ہے. پھر دیکھو اور پھر میری مصر سنو. جس کے نوکر ہوں آسمان والے اس کا اپنا طلسم کیا ہوگا؟ جس کے پنجے میں کبریائی ہے اس کا باقی کا جسم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جڑا بول سکتا ہے بولے حیدری. اور پڑھ لوں تھوڑا سا, اور پڑھ لیں بھیا تھوڑا سا. یہ جو اچھا جی بس ٹھیک ہے, ان کا آنا آپ کا جانا. واہ واہ. یہ جو دریاؤں میں روانی ہے,
چھوٹی بہن ہے. میں رات حضور جشن پاک تھا میلسی شہر, اور میرا خیال ہے کہ ہر دوسرا سامنے جو تھا نا وہاں پہ وہ شاعر تھا. میں مسکین آدمی ہوں, کوئی میں دعویٰ شعویٰ نہیں کرتا. سامنے کچھ شاعر سن رہا ہوں نا, ہو صحیح شاعر, میں کنفیوز ہو جاتا ہوں. نہیں آواز آ رہی؟ ساؤنڈ والے بھائی وہ کدھر گئے بھیا؟ وہ میرا خیال ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ ڈبہ نہیں چل رہا. نہیں چل رہا؟ میں تو چل رہا ہوں. مالک آپ کو سلامت رکھے. بھیا چل رہا ہے؟ اچھا, وہ پھر دور بیٹھے شاید ڈبے سے, ان کو آواز نہیں آتی. یہ جو میں تو یہ کر سکتا ہوں. اب آواز آ رہی؟ آپ آواز تک آ جائیں. یہ جو سبحان اللہ, سر پہ قرآن رکھ کے کہہ رہا ہوں, اگلے مصرے میں میرے پاس دوسری آپشن ہی کوئی نہیں, دوسرا رستہ ہی کوئی نہیں تھا. یہ جو دریاؤں میں روانی ہے صرف غازی کی مہربانی ہے. سبحان اللہ. آپ یہی سوچ کے داد دے دیں کہ بولتے پھرتے گل کو داد علی ہے. یہ جو دریاؤں میں روانی ہے, میں بسم اللہ کروں, مالک آپ کو سلام کروں. یہ جو دریاؤں میں روانی ہے صرف غازی کی مہربانی ہے. دو کافی پڑھ دی, روانی ہے ردیف, مہربانی ہے ردیف. میں یہ تو اس بچے سے بھی زیادہ چھوٹا تھا تب سے ایک بات محفوظ ہے میرے یہاں پہ, جو ہمارے علاقے میں ہوتا ہے یقیناً آپ کے جھنگ میں بھی وہی ہوتا ہوگا. گھر کے دروازے پہ دستک ہو, اندر سے پوچھا جاتا کون ہے, باہر سے آواز آتی منگن والا روٹی ہے, پانی ہے, کو پرانا لباس ہے, کو پرانا جوتا ہے, کو صدقہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. یہ چیزیں مانگی جاتی ہیں. میرا خیال ہے جڑے نہیں منگے تھوڑے بوئے تو فقیر آ کے کی کہندا ہے 10 مرلے دا پلاٹ ہے, کیا کہتا ہے 10 تولے سونا ہے. یہی مانگتے نا, تو روٹی ہے, پانی ہے. مطلب وہ پریشان ہو گئے نا, نہیں ہمارے تو یہ نہیں ہے. مانگتے نہیں جی, اٹھا لیتے. ہاں, اب تو وہ گن رکھ کے ماشاءاللہ سے ایسے کہتے ہیں کٹ موبائل جی میں تواڈے کول ہونا دا. یہی جشن ہے, مولا کی قسم یہ مسکرانا ہی جشن ہے. بہرحال مصرع نظر کر رہا ہوں, اس ہنسی میں مصرع میرا ہوا نہ ہو جائے. روٹی ہے, پانی ہے, صدقے کے پیسے ہیں, کو پرانا لباس ہے, جو بھی انہیں چاہیے ہوتا ہے. چیزیں وہی مانگتے ہیں جو نہ دی جائیں انہیں تو وہ مر جاتے ہیں. اب جسے روٹی بھیا نہ دی جائے وہ تو گیا, جسے پانی نہ ملے وہ تو گیا. ایک دروازہ نہیں, جسے کوئی دروازہ بھی نہ دے, اور جس کے پاس ہو ہی ایک دروازہ. بھائی جھنگ آپ کو کتنا سلام کروں. فقیر کے پاس تو آپشن ہے, یہ دروازے میں صحیح ہے نہ دے گا, وہ دے گا, وہ نہ دے گا, وہ دے گا. اور جس غریب کے پاس ہو ہی ایک دروازہ, سوچو اس کے لہجے میں کتنی گڑگڑاہٹ ہوگی. وہ چیزیں مانگے گا تو کیسے مانگے گا. کوشش کرتا ہوں اس لہجے کو اب تک پہنچاؤں. جس نے وہ منظر دیکھ رکھا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے مجھے بتا دے, جس نے نہیں دیکھا وہ داد بالکل نہ دے. یہ جو دریاؤں میں روانی ہے صرف غازی کی مہربانی ہے. قبر عباس پہ جبین رکھ کر علقمہ پوچھتی ہے پانی ہے. جیو جھانگا ہے نری. نعرہ آپ نے لگا دیا, میں نے کہا نہیں تھا لیکن معذرت کے ساتھ بندے سارے شریک نہیں ہوئے. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں, پھر نعرہ لگائیے گا. جڑا بندہ نہ بولے گا سمجھا گا کہ ایک بندہ ڈورے سٹنا نعرے سے رل نہیں سکیا. تو کبریائی سرسوں کا عکاس لے لیا, تو کبریائی
کے کہہ رہے ہیں. دو بڑی خیروں دو کبریائی ظرفوں کا عکاس لے لیا, دو کی کمی میں ایک کا احساس لے لیا. زہرا کے لوح امر پہ لکھے تھے دو پسر, دونوں نبی کو دے دیے. جڑے ایک دو پیس نہیں نہ بولے, اسی گھر جا کے جو اے سی تھلے سونگو نا, ایک دفعہ سوچنا صحیح یار اس نے بات کیا کی ہے, دونوں نبی کو دے دی. ایک دفعہ فیصلہ تو بھائی جان وہ بندہ جو ابھی نہیں بولا, ایک دفعہ تو وہ سوچے گا نا یار محمد کی بیٹی نے کیا دے کے عباس لیا ہے. دیکھو تو صحیح نا بھیا, دیا کیا ہے, پھر بدلے میں جو عباس لیا ہے. دونوں نبی کو دے دیے. پتہ نہیں کیوں میرا دل کر رہا ہے میں سرکار وفائی پڑھتا جاؤں. زور, حالانکہ بڑا زیادہ زور چاہیے سرکار عباس پڑھنے کے لیے, ایسے ہی دل کر رہا پڑھتا جاؤں. سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس. ایسے ہی ہے سخاوتوں کا. میرے مالک کتنے تجھے سلام کتنے خراج پیش کروں تو تیری اس قدرت کا حق ادا ہوتا ہے. میری جھولی چھوٹی ہے, میری جھولی میں جو مالک نے خیرات ڈالی ہے نا وہ بڑی ہو گئی ہے. میری ذاتی آپ بیتی ہڈ بیتی ذاتی ایکسپیرینس آئینہ دکھانے لگا جھنگ والوں توڑ چو ہر بندن مولا باس دی قسم جن آئینے چپنا آپ نظر آئے وہ بولے جن نظر نہ آئے وہ بے شک رہن دے وے. سخاوتوں کا خدا ہے علی کا لال عباس, عطا کے سارے سلیقے جو ساتھ رکھتا ہے, علم کے پنجے کی صورت میں آج تک حیدر بغیر ہاتھ کے وہ مجھ پہ ہاتھ رکھتا ہے. اور سچے میں جھنگ والوں جنہیں تے غازی نہ ہاتھ ہے بولے حیدری. جی بسم اللہ. گھر میں رہ کر بھی خدائی جس کو آتی ہے, ٹھیک ہے, خدا کے گھر میں رہ کر بھی خدائی جس کو آتی ہے, خدا کے گھر میں رہ کر بھی خدائی جس کو آتی ہے. سبحان اللہ. اور کٹے ہاتھوں سے بھی مشکل کشائی جس کو آتی ہے. ٹھیک ہے, معلوم اس کے ہاتھ ہوتے تو وہ کیا کرتا, کٹے ہاتھوں سے بھی مشکل کشائی جس کو آتی ہے. ہاتھوں میں علم ہے کہ امامت کی انا ہے. کیا بات ہے. ہاتھوں میں علم ہے کہ امامت کی انا ہے. مشکیزہ کاندھوں پہ یہ منچور وفا ہے. سبحان اللہ. زینب کا ہے یہ ناز رسالت کی عطا ہے. سبحان اللہ. اخلاص کا اوتار وفاؤں کا خدا ہے. آیات کی تقدیس بکھرنے نہیں دے گا, آیات کی تقدیس بکھرنے نہیں دے گا, اسلام کو بے موت یہ مرنے نہیں دے گا. بھائی کیا بات ہے. صبح میں جواب کس کو دوں, آپ کو دوں, آپ کو دوں کہ بزرگوں کو دوں. چلو ایک ایک کر کے دیتے ہیں. عباس نے پانی پہ, میرے مالک عباس نے پانی کا وہ حال کیا ہے. آپ سب کی طرف سے, بالخصوص آپ کی طرف سے, اے ذوالجلال ذات کے عکاس مان جا, اے لم یغل قبیلے کی ہر آسمان جا, کر کے طواف قبر علمدار کا فرات صدیوں سے کہہ رہی ہے کہ عباس مان جا. سبحان اللہ. اللہ کرے اسی جگہ میں جڑا نہیں بول سکیا. اے لری عباس تجارت سے جسے پیار نہیں. باری مجھے بھی سانس آتا رہے گا. عباس دلاور سے جسے پیار نہیں, بہت فٹ ہے اس بندے تو. وہ وفادار نہیں. اور روز عاشور کی بھی مسلمہ کی طرف دیکھ کر مولا فرماتے اپنے بابا سے اجازت تو دلا دو بیٹی, اپنے بابا سے اجازت تو دلا دو بیٹی, نہر خیموں میں نہ لاؤں تو علمدار.
लाऊं तो अलमदार नहीं, ये इख्तियार मेरे मालिक अब्बास के कद से बहुत छोटा है। अकीदत है हर बंदे की, बड़ा ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं था कि अब्बास पानी ले आते। इख्तियार आपका भाई आपको सुनाता है, और अगर मुमकिनात में जितनी बड़ी बड़ी शख्सियात आपके जहन में आती हैं, चाहे कोई नबी है, पैगंबर है, रसूल है, इमाम है, हुज्जत है, फ़कीर है, मासूम है, कलंदर है, जो कोई भी है, अगर मेरे मालिक अब्बास के अलावा किसी के हिस्से ये इज्जत आई हो, इधर ही मुझे गोली मार देना मेंबर पे, मुझे बाहर न जाने देना। अगर किसी और के हिस्से ना आई हो तो जो न बोला तो मैं समझूंगा बतिया ही देखना आया होगा, मौला में ताल्लुक कोई नहीं। कायनात कौन में हैदर ये फरम गाजी का है, आलम इम्कान से फजली करम गाजी का है, दायरा इख्तियार हजरत अब्बास में क्या रोजा तो शबीर का है पर आलम गाजी का। हुसैन के रोजे पे हुसैन का आलम नहीं, सारे वाला है इधर ही। मालिक आपको इख्तियार ये है कि रोजा बेशक हुसैन का है, लेकिन उस पे अलम। मैं सुना आपने नाराज नहीं होना, ओ मैं सुना ना, आपकी मोहब्बत है। हर किसी का कासा कशकोल अलग होता है, मैं सदके फिर जैसा कासा कशकोल होता है बादशाह वैसी खैरात अता कर देते हैं। ये तो बात ही कोई नहीं, ये तो मौला सिर्फ अपने रहवार अशल को बोलते ना, पानी लेके आ, ये तो बात ही कोई नहीं। हाँ ये तो मैं कहा बादशाह अपने रहवार को कह देते ना पानी लेके आ, तो पानी आ जाता। पानी मकसद ही नहीं था। आगे चलूं, पंजे पे बात एक हुई थी, अब फिर चलो करता हूँ। एक दफ़ा अलम देखो, फिर देखो, मैं ये अलम तो भुल्लण नहीं देना। सदके जाऊँ, मैं सदके जाऊँ, ठीक है। देख लिया जी। अब मैं इस अलम को देख के ना एक बंदे से बात करूंगा, नाम नहीं लूंगा, आपकी आंखों में वैसे बड़े सारे करैक्टर आएंगे। तेरा नबी की दुआ से झगड़ा है, इधर अलम ना होवे, अलम ना देखो, निकाह टूट जाता है, यहाँ से अलम ना गुजरे, वहाँ से अलम ना गुजरे, ये अलम की भाई बुलंदी इतनी ना हो। अलम ने कभी किसी को कुछ कहा है? बताओ, नहीं कहा ना। आए अलम ने छड्डिया भी किसी का कख नहीं, हुजूर अगर कहा नहीं तो उसने छोड़ा भी कुछ नहीं। सवाल है, और जैसे मैंने पहले एक सवाल किया था, जिसके पंजे में किबरियाई है उसका बाकी का जिस्म क्या होगा? एक फैसला आप खुद कीजिए। तेरा नबी की दुआ से झगड़ा है। नबी की दुआ हुसैन की अम्मा सैयदा की दुआ मेरा मालिक अब्बास, तेरा नबी की दुआ से झगड़ा है। जवाब दो तो मैं मकरूज हो जाऊं, नहीं तो दुआ दो। तेरा नबी की दुआ से झगड़ा है, और तो फिर दुआओं में पगले असर कहाँ होगा? आलम को देख के दिल में ख्याल आता है क्या वो जिसका हाथ यहाँ है तो सर कहाँ होगा? हाय हाय, सदके जाऊं। अच्छा, तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम, ठीक है, का बहुत राज है अब्बास का परचम, ठीक है। क्या डर है अगर बात है अब्बास का परचम, अपने लिए तो खुद अब्बास है अब्बास का परचम। कोई नहीं उनका इजहार मोहब्बत है। कोई ये जो अंदर से तूफान उठता है ना जी किसी के इश्क में, वो ना रोके तो बंदा मर जाए, उसको अगर बाहर ना निकाले तो उसको अंदर तवज्जो है जी। और बंदे बिस्मिल्लाह ही नहीं कोई आख तो मैं की पढ़। मुझे तो वो हमारी ज़ाकरी दुनिया का एक बड़ा मोतबर नाम है बाबा जी सैयद हजाज शाह साहब शुमारी वाले, ठीक है। तो वो बात कर देते हैं अक्सर। वो एक दिन मैं बैठा था तो वो पढ़ रहे थे, वो कहते हैं शीयो दाद जाकरन खोल के दुती करो, क्योंकि सवाब बांदी लै जाता है तो न्याज घर दे लै जाते हैं, सानू दाद ही बचती है, वो तो खोल के दुती करो, ठीक है। तुसी दाद दें। आगे चलें। क्या बात हुई थी? रोज़ा तो शबीर का है पर अलम
غازی کا ہے. اچھا اسی قافیہ ردیف میں ایک 4 مصرے اور پڑھتا ہوں, اور اس کے لیے لیکن آپ کو نا مجھے دیکھنا پڑے گا, دیکھیں گے تو بھیا 10-15 نمبر اور بڑھ جائیں گے. سوچئے کتنی بلندی پر کرم غازی کا ہے. کچھ سنیا اتنا اچھا ہے ورنہ میں بدل دیتا ہوں, ورنہ صرف وہی قافیہ وہی ردیف ہے, لیکن بات فرق ہے. سوچئے کتنی بلندی پر کرم غازی کا ہے, قصر عرفان الہی پر علم غازی کا ہے. کوئی تو ہو یار, مجھے قصر عرفان الہی کی داد نہیں مل رہی ہے. سوچئے کتنی بلندی پر کرم غازی کا ہے, سوچئے کتنی بلندی پر کرم غازی کا ہے, قصر عرفان الہی پر علم غازی کا ہے. اس لیے آواز دوبارہ نہیں اس کی سنی, کیوں؟ آج تک بیعت کی گردن پر قدم غازی کا. سبحان اللہ. آپ نے ہاتھ ہی نہیں کھولے یار, میں ذبح ہونے والا ہو گیا. سوچئے کتنی بلندی پر کرم غازی کا ہے, قصر عرفان الہی پر علم غازی کا ہے. اس لیے آواز دوبارہ نہیں اس کی سنی, آج تک بیعت کی گردن پر قدم. ایک بات میں اشارہ کر کے گزروں گا, اگر آپ پہنچ گئے تو مہربانی, نہ بھی پہنچے تو میں کھولوں گا نہیں. ہماری شیعہ قوم کا سب سے بڑا آج کل المیہ یہ ہے, جس کے پاس کوئی 4 کتابیں خرید لیں گے اور تھوڑا سا اضافی کپڑا خریدنے کے پیسے آ جاتے ہیں, وہ آل محمد کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ آتے کیسے, یہ جاتے کیسے, یہ سوتے کیوں ہیں, انہوں نے یہ کیوں کیا, انہوں نے وہ کیوں کیا. اب جشن ہے, جشن پہ میں جملہ نہ کہوں گا تو شاید میں ختم ہی ہو جاؤں گا. ہمارے ادھر ایک ہے ڈنگا چک, گجرات کے قریب, وہاں کے ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں, شاید بزرگوں نے سن رکھا ہوگا, نظر حسین شاہ صاحب. سن رکھا ہے نا جی, گواہی ایک ہو گئی. میں ان کا ایک جملہ حضور آپ کی نظر کر رہا ہوں, آپ دعا کیجئے گا, جس کا دل کرے وہ داد دے دے. بڑا خوبصورت ایک جملہ کہا کرتے تھے, وہ کہتے تھے او مسلمانوں, جملہ پنجابی کا ہے, پنجابی میں ہی کہوں گا, اردو مجھے اس کی آتی نہیں. او مسلمانوں, بندے دے پتر بن کے علی نو من لو, بے غیرت بن کے علی دے گھر دی تلاشی نہ لو. مجھے تکلیف ہوئی اگر کوئی بندہ مسکرا بھی نہیں سکتا اس بات میں. جس دروازے پہ سر رکھا جاتا ہے وہاں تفتیش نہیں کی جاتی, جنہیں مانا جاتا ہے اس کے گھر کی تلاشی نہیں لی جاتی. پہلے بار والوں کو جواب دینا پڑتا تھا, اب گھر والوں کو. آتے کیسے, جاتے کیسے, یہ کیوں ہے, وہ کیوں ہے, یہ انہوں نے کیوں کیا. یہ اگر ایسے نہ کرتے تو ایسے ہو جاتا. پہلی بات تو یہ کہ آپ کو کس نے اجازت دی ہے, آپ آل محمد کے کسی کام کسی فعل پہ کیوں, کہاں, کیسے کریں, اجازت نہیں ہے. اور اگر آپ زبان درازی کریں گے تو پھر ہر دور اس مولا کوئی نہ کوئی نمک خار کوئی حلال زیادہ اٹھتا ہے, کیڑا پھر انہوں کھول کے جواب دیتا ہے. 2-2.5 سال پہلے ایک بے غیرت نے, میں بالکل کیمرے کے سامنے پوری دلیری سے کہہ رہا ہوں, کیونکہ مجھے یقین ہے جو رات میری قبر کے باہر ہے وہ اندر نہیں, جو اندر ہے وہ باہر نہیں. جتنی سانسیں علی نے لکھی ہے وہ میں نے لینی ہے. ساری دنیا مل کے میری سانسیں روک نہیں سکتی. جب علی نے بلا لینا ہے ساری دنیا مل کے بھی مجھے 1 سیکنڈ بھی زندگی کا نہیں دے سکتی. اس نے کہا تھا عباس سید نہیں, عباس معصوم نہیں, عباس یہ نہیں, عباس وہ نہیں, عباس کی فضیلت یہ نہیں, عباس کی فضیلت وہ نہیں. یہ اتنا پیسہ عالم کے سجانے میں ضائع کر دیتے ہیں, یہ کسی غریب کو دے دینا چاہیے. اس نے کہا تھا نا غازی سید نہیں, غازی معصوم نہیں. اللہ کرے دیکھ رہا مالک میں آج بھی نوکری دا حاضری ہو چاہیے, اور دیکھنا پہ ہوگا تو تھوڑا نوکروں کے سامنے گل کر رہے ہیں. غازی کی شخصیت کو کبھی یوں بھی دیکھیے, غازی کی شخصیت کو کبھی یوں بھی دیکھیے, کیسے عصمت کی کائنات کا یہ بھی رسول ہے. نہیں یار, آپ تھک گئے ہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں, اور میں جیسے جتنا پڑھنا چاہیے اتنا تو ہو گیا. غازی کی شخصیت کو ہم نے ہمیشہ سرکار وفا کا روب جلال حیبت دبدبہ یہی پڑھا ہے, یا وفا پڑھی. تو میں آپ کو مالک کی عصمت کی دلیل دے رہا ہوں, جب اس کی کوئی آپ کو رد پیش کرے مجھے حکم کیجئے گا. غازی کی شخصیت کو کبھی یوں بھی دیکھیے, عصمت کی کائنات کا یہ بھی رسول ہے. آل نبی کے مردوں میں عباس ہے کہ جو باہر سے مرتضی ہے تو اندر بطول ہے.
غازی کی شخصیت کو آل نبی کے مردوں میں عباس ہے کہ جو باہر سے مرتضیٰ ہے تو اندر بولو یار اندر بطول. اجازت ہے؟ ایسے ہی منقبت میرا دل کر رہا ہے، جہاں جا رہا ہوں وہاں پڑھ ہی رہا ہوں. آپ اتنا زندہ معیار رکھنے والے مالک کے منظور نظر ماتمی عزادار تشریف فرمائیں. پہلا شعر جو ہے وہ ٹیسٹر ہے. ٹیسٹر سمجھتے ہیں؟ ایسد کے جانا ٹیسٹر ہوتا ہے، وہ ایک سکرو ڈرائیور ہوتا ہے، پیچ کس، پیچھے بلب لگا ہوتا ہے، الیکٹریشین نا وائر کو لگاتا ہے چیک کر. اگر اس کا وہ بلب جل جاتا ہے وہ کہتا ہے وائرنگ ٹھیک ہے، مسئلہ کو ہو رہی. اور اگر خدا نہ خاصہ بھیا بلب نہ جلے وہ کہتا ہور کسی نے چھیڑن دی لوڑ ہی کوئی، تہاڈی وائرنگ ہی سڑ گئی، وائرنگ بدلو. پہلا شعر ہے ٹیسٹر. وائرنگ ٹھیک ہوئی تو آگے بڑھتے ہیں، ورنہ میں 1 گھنٹے کے قریب تو پڑھ ہی چکا ہوں. سمجھو اس ایک لفظ سے رتبہ حسین کا سمجھو، اس ایک لفظ سے. وہ ایک لفظ کیا ہے وہ اگلے مصرے میں. چلو میں خطابت کا قانون ایک طرف کرتا ہوں. ذرا ایک لفظ آئے گا بالکل. ہاتھ کھڑا کرو جس کو بالکل کا مطلب نہیں آتا. واہ بھائی واہ. جنہوں آندا وہ بالکل داد نہ دے لالا ہی تسی کلے دے بڑی خیر ہو. یہ تو ہماری قوم میں جلد بازی ہے. ویختے لاؤ میں کہہ کی رہا میری بات یہی تو بات ہے. کوئی نہیں کوئی نہیں. ہوں دسو آندا جی نہیں آندا تو تم داد دی معافی. لو جی تسی داد نہ دیا جی میں بالکل نہیں پڑھنا بالکل نہیں. میں جن کو آتا ہے ان کے لیے تو ان کے ساتھ تو زیادتی نہ. سمجھو 10 شعبان کو اس بات کی داد نہ آئے تو میں مولا دی قسم لفظ کی میں پورا مصرع ہی بدل دیا گا. سمجھو اس ایک لفظ سے رتبہ حسین کا. کون سا لفظ؟ بالکل رسول جیسا ہے بیٹا حسین کا. ہاں جی تھوڑا ہلاتے اٹھنا چاہیے نا. اے نبی بڑا جلدی کرنا. بالکل 19 کا فرق کوئی نہیں، رتی برابر فرق کوئی نہیں. سمجھو اس ایک لفظ سے رتبہ حسین کا بالکل رسول جیسا ہے. 3 شعبان ذہن میں ہے نا. میں نے بھی پوچھا 4 منائی ہے تو اگر 4 آپ کے اندر موجود ہے تو 3 تو ایک دن پہلے. زیادہ فاصلہ تو فرق ہے ہی نہیں. بالکل رسول جیسا ہے. اس شعر سے پہلے میں آج کل ایک دعا بڑی کر رہا ہوں. مولا جڑا اس شعر تے نہ بولے انشاءاللہ انہوں بھوک لگی ہوئے انشاءاللہ انہوں نیندر آئی ہوئے انشاءاللہ کام تو سدھا آیا ہوئے تھکیا پیا ہوئے انشاءاللہ کسی دے عقیدے دی کمزوری دی چک دی وجہ نہ بنے. تو جے مولا کو بد عقیدہ آ کے پھانسی گیا ہے تو انشاءاللہ پھڑک کے مرے. میں بد عقیدہ بندے کی زندگی کی دعا کیوں کروں بھائی؟ جڑا میرا مولا علی دے نال ہی مخلص نہیں انشاءاللہ سویر دا سورج نہ دکھے. تو جڑے میرے مولا علی دے اندروں کر کے نوکر میں انشاءاللہ قائم بادشاہ دے قدمہ تے سجدہ نصیب ہو. تو دعا کیا سکتا ہوں نا. ہاں میری ہر اس بندے سے دوستی ہے جو علی کا دوست ہے، میری ہر اس بندے سے دشمنی ہے جو علی کا دشمن ہے. اپنے پاس یہی معیار ہے. لو بھائی سمجھو اس ایک لفظ سے رتبہ حسین کا بالکل رسول جیسا ہے بیٹا حسین کا. اس کو چھوا تو فطر سے بے پر کو پار ملے. ایڈی کو فطر سے واقع بیٹھا مہربانی کرنا بھی. اس کو چھوا یہ چھونا ہے. کیسے چھوتے ہیں؟ بس یہ چھونا ہے. یہ چھونا نہیں ہے، یہ پکڑنا ہے. یہ چھونا نہیں ہے، یہ لپٹ جانا ہے، گلے لگا دے چمبڑ جانا ہے. یہی ہے نا. یہ لپٹا لینا ہے اپنے آپ کو اس کے ساتھ.
بس یہ چھونا ہے. فطرس نے حسین کو نہیں چھوا. فطرس نے وہاں مصلی بچھا کے کو لمبے لمبے سجدے کر کے گڑ گڑا کے دعائیں نہیں مانگی, کوئی منتیں مرادیں بھیا نہیں مانگی, کوئی معجزے اس کو ہی نہیں منے, کوئی حاضریاں اس کو ہی نہیں منیا, کوئی دعاواں لمبیاں چوڑیاں اس کو ہی نہیں منیا. کیا کیا؟ اس کو چھوا. مولا دی قسم میں سوچ رہا کہ بندہ عقیدے کی دولت تو فارغ ہے جڑا ہاتھ ہی نہ چا سکیا. اس کو چھوا تو فطرس سے بے پر کو پر ملے. عیسیٰ سے بڑھ گیا ہے نا جھولا حسین کا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. جنبہ حسین دلالہ سے مولا ہے علی. آپ کے اتنے خوبصورت سننے کو کیا بات ہے. آپ سدا سلامت رہیے. اس کو چھوا. ہاں اس کو چھوا تو فطر سے بے پر کو پر ملے. عیسیٰ سے بڑھ گیا ہے نا. اگر کوئی میری بات سے متفق نہیں ہے مجھے ثابت کر دو عیسیٰ نے کسی فرشتے کو شفا دی ہو. نہیں, عیسیٰ نے بڑا بھی معجزہ دکھایا تو بنی آدم کو جو بیمار تھے, اسپیشلی بالخصوص جو کوڑی تھے, پیدائشی کوڑ کے مریض تھے, وہ انہیں چھوتے تھے, دیکھتے دیکھتے شفا یاب ہو جاتے تھے. اور معجزہ بڑھایا, مردہ جا کے ٹھوکر ماری, اسے کہا اٹھ کے بیٹھ گیا. بنی آدم کو شفا دی ہے. فطرس بنی آدم نہیں, نور ہے. فطرس کیا ہے؟ نوری ہے. نوری کو شفا دینا یہ حسین کے معیار کا کمال نہیں ہے. حسین تو بہت آگے کی شخصیت ہے. عیسیٰ سے بڑھ گیا ہے نا جھولا حسین کا. ابھی تک میری حضور توقع سے زیادہ خوبصورت دعا بھی ہو رہی, داد بھی ہو رہی. حقیقی داد مولا دی قسم اس تو اگے نہیں ہوندی. اس تو اگے پھر وہ غیبی امداد والا کام شروع ہو جاتا. بہت سادے ہو تسی جھنگا لیا جڑے نہیں ہلے تو نہیں سمجھ آئی میں کی آکھیا. ہاں یہ بات ہاں ٹھیک ہے. حقیقی داد یہی ہے. شعر کے ہوتے دو مصرے, ایک مصرع پڑھ کے رکوں گا آپ کے لیے. لالا جی میں نے دیکھا جی, مجھے دیکھیے گا یہ بھائی. کی معیار ہے اس بندے دا جڑا مینوں چھڈ کے تے ساؤنڈ والا ڈبہ ویکھ رہا. واہ بھائی واہ. تے مزے دی بات یہ ہے کہ ہن سارے ہسن تے وہ بھی ہس پیا نال ہی. واہ بھائی واہ. میں نے اشارہ تو نہیں نہ کرنا, نہیں وہ یہ دیکھ رہے کہ اس میں سے آواز کیسے آ رہی ہے. بڑی کا یہ بھی مولا دا معجزہ ہے. سمجھو مصرع نظر کر رہا ہوں یار, آپ کی فضیلت کسی پہ بھی چھوڑ دوں تو میرا جشن ہو جائے گا. سمجھو اس ایک لفظ سے رتبہ حسین کا بالکل رسول جیسا ہے بیٹا حسین کا. عیسیٰ سے بڑھ گیا ہے نا جھولا. بولو جھولا جھولا حسین کا. توحید میں بچاؤں گا تو ماتمی کو بخش. نہیں یار آخری شعروں میں جا رہا ہوں. سمجھو اس ایک لفظ سے رتبہ حسین کا بالکل رسول جیسا ہے. اپنی طرف سے بات کروں میں مولا حسین کی معاف نہ کریں, جڑا نہ بول سکے پھر ان کی قسمت کا معاملہ ہے. سمجھو اس ایک لفظ سے رتبہ حسین کا بالکل رسول جیسا ہے بیٹا حسین کا. عیسیٰ سے بڑھ گیا ہے نا جھولا حسین کا. توحید میں بچاؤں گا تو ماتمی کو بخش. اللہ سے ہوا ہے یہ سودا حسین کا. اچھا جی نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہمارے مولا حسین نے دو نفل والے دیتے صدقے. میرا نعرہ نہ لاوے اس دو ٹنگے والے نوں چار ٹنگے والے پہن کے کتے. مولا واسطے دیوے دیا وٹا جڑا
جیڑا نعرہ نہ لاوے انہوں پورے سال لگدیاں رہیں گے سٹا اللہ انشاءاللہ نعرہ مولا واسطے جیڑے دے بچا جیڑا نعرہ لاوے انہوں کدی نہیں لگیں گے سٹا انشاءاللہ نعرہ حالات میں نہیں نا ٹھیک کلاشن نہ نہیں نعرہ ہونا چاہیے یہ سن پہ جنگل کا نعرہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت لا فتح لا فتح پاڑی نعرہ فائدرین سپر پاور آئیٹم پاکی بھی زیادہ کی جانا ہونے والے کافر کسینا پارٹی رسا دوارا برش اللہ جی میں پاکستان ہی پڑھے ہیں تو پاکستان تو باہر ہی پڑھے ہوں ایسا نعرہ میں کوئی نہیں سنا مولا کی قسم میں نہیں سنا بس یا علی مبارک خیر مبارک نا 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 میری جان آپ کا حکم تھا نا آپ کا حکم ہے میں تو آخر سید زیادہ آگے پہلے کہاں تھے آپ کہتے بادشاہ جی اصغر کے 2 شعر سنا دے میں کہا سید آگے پہلے آپ کہاں تھے کہتے وہاں آئے میرا اللہ واقعی جھانگے ساتھ ہے اللہ اکبر آخری شعر دیجئے یا رسول اللہ ایلیس کا دلنگا جا کھیر دے پلٹا جیرا نعرہ نہ لاوے او دی کبا دی دیں گے سلیٹا ایلیس کا دے جشن بکر سمجھو اسے ایک لفظ سے رتبہ حسین کا سیدزادہ تشریف لے آیا جی مالک عزت بخت رزق میں اضافہ فرمائیں مالک آپ تمام جو 12 بجنے کو آگئے ہیں اتنی بڑی تعداد میں یہاں آئے ہوئے ہیں حسین بادشاہ کی کریمہ ماں اختتام ذکر سے پہلے آپ کی جو دعائیں سوچ کے آئے ہیں ان دعاؤں کو مستجاب فرمائیں شعر میں آخری پڑھ رہا ہوں سفر میرا کوئی 250-300 کلومیٹر کا آگے ہے جی اتنا آخری شعر پہ مجھے جھانگ والوں آپ کی دعا چاہیے کہ میں پورے سفر میں یہی محسوس کروں جھانگ میرے نال ہے جھانگ میرے نال ہے جھانگ میرے نال ہے شعر آخری زور میرا لگے گا لیکن کوئی نہیں مولا بارش گاڑی میں ریسٹ کر لیتے سمجھو اسے ایک لفظ سے رتبہ حسین کا بالکل رسول جیسا ہے بیٹا حسین کا اس کو چھوا تو فطر سے بے پر کو پر ملے عیسیٰ سے بڑھ گیا ہے لجھولا حسین کا توحید میں بچاؤں گا تو ماتمی کو بخش اللہ سے ہوا ہے یہ سودا حسین کا ابلیس سے سید شعر نظر کر رہا ہوں بابا جی ابلیس سے غرور میں اللہ نے کہا اب جسے ابلیس کی تاریخ کا پتہ ہے وہ بول پڑے جسے نہیں پتہ وہ ساتھ ساتھ پوچھ کے رات کو نہ دینے ابلیس سے